اللہ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، میری یادیں، میری آوازیں آتی تھی تیرے کانوں میں، لیکن تیری انگلی تو پھر بھی نہ روکی۔ آج کا نوجوان اس قدر سوشل میڈیا میں غرق ہو چکا ہے کہ آواز آ رہی ہے حی علی الفلاح، اس میں تمہاری بھلائی نہیں ہے، بھلائی تمہاری ادھر ہے، لیکن پھر ادھر سے سنتا ہے ادھر سے ہی نکال دیتا ہے۔ تو کیا یہ کورونا سے بڑا مسئلہ نہیں ہے؟ کورونا تو جانا تو ہے دنیا سے، اس سے بڑا مسئلہ ہے کہ جسمانی بیماری لگتی ہے، تھر تھر کانپتے ہیں، فلانوں ملاؤ، فلانے کا نمبر ملاؤ، میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں، اس سے رابطہ کرو، اس سے رابطہ کرو، یہ کھا لو وہ کھا لو۔ دل مر گیا، دوائی نہیں کھا رہے، دل مر چکا ہے، ڈیڈ ہو چکا ہے، دوائی نہیں کھا رہے۔ اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے، کورونا سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا معاشرہ اسلامی نہیں رہا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ سارے آپ پرنٹ میڈیا اٹھا کر دیکھ لو، الیکٹرانک میڈیا دیکھ کر دیکھ لو، طلاق کی شرح بڑھ گئی ہے، خلا کی شرح بڑھ گئی۔ ہمارے یہاں ابھی ایک رات ایک مسئلہ یہاں آیا جی، وہ بچہ پوچھتا ہے جی میری ہمشیرہ کو اس نے 3 طلاقیں کہتی ہیں۔ یہ تو عام ہو چکا ہے 3 طلاقیں، اور نہیں جی 3 ایک ہوتی ہیں۔ بابا کیسے ایک ہوتی ہیں؟ یہ اس سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں نکاح کے معاملات کا نہیں پتا، طلاق کے معاملات کا نہیں پتا۔ اس سے بڑا مسئلہ، کورونا سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دل غافل ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے چہروں سے نور ختم ہو چکا ہے، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس۔ اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان شراب بیچ رہا ہے۔ اس سے بڑا مسئلہ کورونا سے یہ ہے کہ سودی نظام رائج ہو چکا ہے۔ کہتا کچھ نہیں ہوتا جی، چلنے دو جناب۔ میں نے فلاں مفتی سے فتویٰ لیا، میں نے کہا مفتی کی بات چھوڑ، اپنے دل سے بھی تو کبھی فتویٰ پوچھ کہ تمہاری اولاد تمہاری بات نہیں مانتی تو تم کہاں تمہارے سودی نظام چل رہے ہیں۔ تم نے رب رسول کی نہیں مانی، تمہاری کوئی کیسے مانے گا؟ اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فجر سے پہلے میں فیکٹری میں جا سکتا ہوں، کیوں؟ میری حاضری لگنی ہے، اور فجر کے لیے میں مسجد میں نہیں آ سکتا۔ بابا جی کہتے تھے نماز میں مزہ نہ بھی آئے پھر بھی آیا کرو، حاضری تو لگ جائے گی، محبوب کے رجسٹر میں حاضری تو لگ جائے گی نا، سبق یاد ہو نہ ہو کلاس میں تو آیا کرو، حاضری تو لگ جائے گی۔ جنت مولویوں کی ہے؟ میں نے کہا نہیں، جنت تو رسول اللہ کی ہے۔ تو مولوی تمہیں اپنی جنت کی طرف بلا بھی نہیں رہا نا، مولوی تو تمہیں رسول اللہ کی جنت کی طرف بلا رہا۔ اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد میری اور آپ کی بیٹیاں اٹھ رہی ہیں، رزق میں برکت نہیں۔ اور سلطان کونین صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے اپنی شہزادی مخدومہ کائنات کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ تھکی ہوئی تھیں تو آپ نماز پڑھ کے لیٹ گئیں، آرام فرمانے لگیں۔ حضور نے آپ کی مبارک ایڑی پر اپنا پاؤں مارا، حرکت دی، فرمایا فاطمہ آپ آرام کر رہی ہیں، اٹھیے، اللہ رزق تقسیم کر رہا اور آپ آرام۔ تو ہم نے اپنی بیٹیوں کو اچھی سے اچھی ڈگری دی، نتیجہ یہ نکلا کہ 6 مہینے کے بعد طلاق نامہ لے کر واپس گھر میں آ گئے، اور باپ بوڑھا ہو گیا وقت سے پہلے۔ کس کے پاس جائے؟ کس کو جا کر کہے کہ میری بیٹی کا مسئلہ حل کرو؟ زندگی اجاڑ کے رکھ دی کسی نے 3 لفظ کہہ کے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو سورہ نور کیوں نہیں پڑھائی، میں نے اپنی بیٹی کو سورہ نساء کیوں نہیں پڑھائی، میں نے اپنی بیٹی کو گھر آباد کرنے والی حدیث کیوں نہیں پڑھائی، اور پھر میں نے سارا نظام جو ہے وہ مولوی کے سر پر تھوپ دیا۔ مولوی صاحب تسی کوئی رستہ کڈو تیجا، کوئی کفارے دی صورت نکل جائے، 2 دیگاں دے دواں جناب، 3 دے بیٹھا۔ اب مولوی کہاں سے راستہ نکالے؟ جب راستہ اللہ رسول نے بند کیا ہوا تو مولوی کی کیا ضرورت ہے نکالے؟ تو یہ کورونا سے بڑے مسائل ہیں ہمارے معاشرے میں۔ انصاف بکتا ہے، زمانوں میں جب اسلامی نظام تھا انصاف ملتا تھا، اب انصاف بکتا ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس سچا وکیل ہے، جو ماڑا ہے اس کے گھر کے برتن بک جاتے ہیں، عدالتوں کے اتنے چکر لگتے ہیں، کرنل کی بیوی جو مرضی کہہ دے جناب، اور اس کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے، اور غریب اشارہ توڑ دے تو کھوتی ریڑھی کا بھی چلان ہو جاتا ہے۔ انصاف مل ہی نہیں رہا، انصاف بک رہا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اس صف میں سید بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پہلی صف میں سید بھی بیٹھا ہوا ہے، ارائیں بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اسلام کا نظام عدل یہ ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں اگر میں حق بات نہ کروں تو تم کیا کر لو گے؟ تو آگے سے ایک عام اور دیہات میں رہنے والا شخص کھڑا ہو کر کہتا ہے اگر آپ عدل نہیں کریں گے ہم آپ کی تلوار سے آپ کا سر قلم کر دیں گے۔ تو حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ اس کے خلاف نیب کی تحقیقات شروع کروا دو، اس کو انڈر گراؤنڈ کر دیا جائے، پتہ نہ چلے۔ عمر کو پوچھنے والا یہ، حضرت عمر نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور کہا یا اللہ تیرا شکر ہے
کہ تو نے اپنے حبیب کو ایسے ایسے جڑے دیے جڑے عمر نو بھی سیدھا کر سکتے ہیں. اسلام کا نظام یہ ہے. اسلام تو ہم اس اسلام کی بات کرتے ہیں جس اسلام سے لوگوں کو ڈر ہے. تو ہماری بے باکیاں ہیں جناب. بے باکی کیا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا جناب، چلنے دیجئے، کچھ نہیں ہوتا. اللہ فرماتا ہے اتنا بے باک ہوتا ہے تو غور کر میں نے تجھے پیدا کس سے کی، بس چھوڑ دے باقی ساری بات. میں اس جملے سے بڑا ڈر لگتا ہے، کسی کے منہ سے سنتا ہوں جانتا نہیں ہے مجھے میں کون ہوں. مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس جملے سے. یہ نہیں کہنا چاہیے. سارے اختیار آپ کے پاس ہوں، آپ چاہیں تو 100 گردنیں قلم کر سکیں پھر بھی یہ جملہ نہ. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے واقعی یہ تجھے نہیں جانتا، ہم تو جانتے ہیں. سورہ عبسہ پڑھیں آپ نچڑ جائیں گے پسینے میں. دن کو پڑھیں سردیوں میں، ترجمہ پڑھیں آپ، اس کی تفسیر پڑھیں، آپ کو نچوڑ کے رکھ دے گی سورہ عبس. اللہ فرماتا ہے تو تعارف ہمیں کرواتا ہے کون ہے؟ من ای شیء خلق، تو مجھے بتا تو کون ہے. رب فرماتا تو کون ہے؟ من نطفۃ خلق، تو ایک پانی اور ایک منی کا ایک قطرہ ہے جو کپڑوں پر لگ جائے کپڑے ناپاک، جسم پر لگ جائے جسم ناپاک، بستر پر لگ جائے بستر ناپاک. تو کہتا ہے میں کون ہوں؟ اللہ فرماتا ہے چھڑ دے اے گلاں، اے عواماں چڈنا چھڑ دے، ورنہ میں تمہیں بیمار کر دوں، تمہارے جسم کے اندر موذی مرض آئے، تم کیا کر لو گے میں تمہیں صحت نہ دوں. ساری دنیا کے اسپتالوں کے اندر تم پیسے خرچ کر دو، تم یہاں سے ہوائی جہاز کے ذریعے دوسرے ملک میں چلے جاؤ، نہ دوں شفا، کیا کرو؟ کیا کر لو گے تم؟ پڑھیے ایسے لوگوں کی کہانیاں جن کو 20-20 سال ہو گئے بستر پر لیٹے ہوئے، ان کی کمریں گل چکی ہیں، ان کے بچے کہتے ہیں حضور دعا کریں ہمارے ابو کو آرام مل جائے، ہمارے ابو دنیا سے چلے. اللہ فرماتا ہے ہم نہ دے تم کیا کرو گے؟ ثم اماتہ فاکبرہ، اللہ فرماتا ہے میرے احسان دیکھ میں کتنا میں نے تم پر احسان کیا ہے. میں نے موت دی تو دن میں 4 مرتبہ پرفیوم لگاتا تھا، اگر میں تجھے مرنے کے بعد جانوروں کے حوالے کر دیتا تو کیا کرتا؟ اگر یہ قبرستان نہ ہوتے اور تمہیں چیلیں تمہیں نوچتی تو تم کیا کرتے؟ اے میرے کمزور ساتھیوں غور کرو، غور کرو، غور کرو. اب جبریل نہیں آئے گا، اب رسول نے نہیں آنا، اب یہ مسجد کے ماتڑ مولوی مسیتڑ ہی ہیں جنہوں نے آپ کو بتانا ہے حق کیا اور باطل کیا ہے. ثم اماتہ، اللہ فرماتا ہے بتانا میرے بندے میں تجھے موت نہ دیتا تو کیا کرتا؟ اللہ کہتا ہے دیکھ پھر ہم نے تجھے موت دے دی، اگلی بات اگر 2.5 گز زمین نہ دیتے تم کیا کرتے؟ دیکھ میرے بندے میں نے بندوق کو کہا اس کو کفن پہناؤ، اس کو خوشبو لگاؤ، اس کا جسم دو، ٹھیک ہے؟ اور زور سے نہیں، اس کو پلٹنا نہیں، زور کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کو پلٹنا. نیم گرم پانی کے ساتھ اس کا جسم دھلواؤ اور اس کے اوپر سندل چھڑکو اور اینو کلیاں نہیں چکنا. 4 بندے چک کے کہو کلمہ شہادت، اینو مسجد دے اگے لے جاؤ. نہیں آیا کوئی بات نہیں، میں اندر جب یہ آئے گا میں پوچھ لوں گا. امام صاحب پاویں سید زادن اگے جڑا ہے، پاویں کوئی چھوٹی ذات ہے، نہیں امام نہیں آگے ہوگا. امام کو کہو پیچھے کھڑے ہو، آج یہ میرے حبیب کا امتی ہے، یہ آگے. اللہ فرماتا ہے دیکھ میں نے کتنے احسان کیے اور تو کیا کر رہا ہے؟ اوکھے ویلے ہی صرف کہنا ہے آئے اللہ آئے اللہ. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا قَائِمًا، انج کرتا ہے کہنا آئے اللہ. بیمار ہو گیا آئے اللہ آئے اللہ آئے اللہ. اور اللہ فرماتا ہے جب ہم بیماری دور کرتے ہیں تو کہنا ہے تو میں تو بیمار ہی نہیں سنا.